بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو کل جو ہے پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ تو یہ جو بریک ڈاؤن بجلی کا ہوا ہے یہ کوئی عام بریک ڈاؤن نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سازش ہے اور کوئی بیرونی ہاتھ ہے کہ جس نے جو ہے وہ ہم پر EMP اٹیک کیا ہے۔ اب اسے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے EMP اٹیک سے۔ یہ EMP اٹیک کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں اس میں جو ہے وہ تفصیلاً میں بات کروں گا کہ یہ EMP اٹیک جو ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی بھی ملک کے نظام کو کیسے مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ جو کل بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے ہمارے ملک میں اور جس کے نتیجے میں پورا ملک جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور نظام زندگی بری طرح سے مفلوج ہو گیا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام جو ہے روٹین میں کوئی بریک ڈاؤن نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ EMP اٹیک جو ہے وہ پاکستان پر کیا گیا ہے۔ ناظرین، EMP اٹیک کیا ہوتا ہے؟ یہ EMP ہے کیا؟ ناظرین، EMP جو ہے یہ مخفف ہے الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن کا۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے الیکٹرک اور الیکٹرانک نظام کو مفلوج کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا تو نان لیتھل ہے، مطلب کہ انسانی جانوں کو تو اس سے نقصان نہیں پہنچتا، مگر یہ ہائپر ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے کہ اس سے ملک کا جو الیکٹرک سسٹم ہے اور الیکٹرانک سسٹم ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے کہ ایٹماسفیئر میں ایک چھوٹا سا نیوکلر ایکسپلوژن کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ایک شارٹ مگر پاورفل الیکٹرو میگنیٹک پلس کریٹ کی جاتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس الیکٹرو میگنیٹک پلس کے ذریعے جو ہے ملٹری بیسز کے کمیونیکیشن سسٹم اور ان کے ایکوپمنٹ کو بری طرح سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس EMP اٹیک کے ذریعے سے کسی بھی ملک کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی ناکارہ بنایا جا سکتا ہے اور ہزاروں میل پر پھیلے الیکٹرک گرڈ کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ اتنا خطرناک اٹیک ہوتا ہے کہ محض چند منٹوں میں پورے ملک کا بجلی کا نظام جو ہے وہ مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ اٹیک جو ہے اس سے انسانی جانوں کو تو نقصان نہیں ہوتا، مگر انسانی زندگی جو ہے اور انسانی زندگی کا جو کاروبار ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے فوڈ اینڈ واٹر سپلائی متاثر ہو سکتی ہے اور فیول کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چند ملک ہیں کہ جن کے پاس جو ہے یہ EMP ٹیکنالوجی جو ہے یہ موجود ہے، جس میں امریکہ، جس میں چائنا اور اس کے علاوہ جو ہے رشیا اور نارتھ کوریا اور امریکہ، یہ چند ممالک ہیں جو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ مگر ان میں جو سب سے زیادہ ایفیشینٹ جو ملک ہے اس ٹیکنالوجی میں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ چائنا ہے۔ ایکسکیوز می، چائنا جو ہے وہ
موسٹ ایفیشینٹ ہے اس EMP الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ٹیکنالوجی میں۔ اب جو ہے یہ اصل میں بات جو منظر عام پر آئی تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں آئی تھی کہ CIA نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ چائنا نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کریٹ کی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ امریکہ کا پورا الیکٹرک اور الیکٹرانک نظام جو ہے وہ اسے تہو بالا کر سکتا ہے اور اسے بری طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو ہے اس سے پہلے بھی اکتوبر میں لاسٹ ایئر جو ہے بامبے پر جو فائنینشل کیپٹل ہے انڈیا کا اس پر جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر یہ اٹیک کیا جا چکا ہے اور 9 سے 8 گھنٹے تک انڈیا کا فائنینشل کیپٹل جو ہے وہ بجلی کی سپلائی سے محروم رہا تھا۔ تو انڈیا نے تو اس پر کچھ بات نہ کی، مگر 4 مہینے بعد جو ہے وہ امریکن CIA نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ انڈیا کے جو فائنینشیل کیپٹل بامبے ہے اس پر جو ہے وہ چائنا نے EMP الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن استعمال کیا ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ بامبے کو بجلی کی سپلائی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ دیکھیں خرم دستگیر خان جو ہیں جو وفاقی وزیر برائے توانائی ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے ایک پریس ٹاک میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ملک میں جو بریک ڈاؤن ہوا ہے بجلی کا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور ہمیں شک ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر کس نے جو ہے ہمارے سسٹم کو ہیک کیا اور پورے ملک کو جو ہے وہ اندھیرے میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے اب کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ چائنا تو پاکستان کا دوست ہے، چائنا سے تو ہم یہ توقع کر نہیں سکتے کہ وہ چائنا جو ہے ہم پر کوئی EMP اٹیک کر دے گا۔ اس کے علاوہ رشیا ہے، رشیا سے بھی اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نارتھ کوریا سے تو بالکل ہی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہم پر جو ہے کوئی EMP ٹائپ اٹیک کرے گا۔ ہاں امریکہ نے جو ہے یہ لیٹلی جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیولپڈ کنٹریز کوئی بھی اگر ٹیسٹ کرنا ہو کسی بھی چیز کے متعلق تو وہ پھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو نیوکلر ایسٹس ہیں وہ امریکہ کو کھٹکتے ہیں، ہماری نیوکلر کیپیبلٹی جو ہے وہ امریکہ کو کھٹکتی ہے، لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو EMP اٹیک مبینہ جو پاکستان پر ہوا ہے اس کے پیچھے جو ہے امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک ٹیسٹ سینٹر بنایا اور پاکستان پر اپنا وہ جو EMP ٹیکنالوجی جو انہوں نے لیٹلی جو ہے اڈاپٹ کی ہے اور ڈیولپ کی ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے ہمارے ملک پاکستان پر۔ اور یہ ٹیسٹ کوئی ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ صرف اپنی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ پاکستان کے پوٹینشل کو بھی جانچنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ان کے فیوچر میں ایک لارج اسکیل پر اگر پاکستان پر کوئی ایسا اٹیک کیا جاتا ہے تو کیا پاکستان اتنا کیپیبل ہے کہ اس قسم کے اٹیک کو وتھ سٹینڈ کر سکے اور اس قسم کے اٹیک کا بھرپور مقابلہ کر سکے۔ تو یہ پاکستان کے پوٹینشل کو بھی جانچنا تھا اس اٹیک کے ذریعے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے اسے آپ روٹین میں نہ لیں، یہ بالکل ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے، اور مستقبل میں بھی ہم اس قسم کے جو ہے وہ اٹیک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، آمین۔